حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا کل، اس پہ بات کر رہے تھے، وہیں سے کنٹینیو جی وہیں سے کنٹینیو کریں گے. اور میں آغاز میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور ہم ہسٹری کو اس لیے پریزنٹ کر رہے ہیں تاکہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ ہسٹری کے ساتھ کنیکٹ کرے. صحیح. اگر ایک شخص بالکل اس سے اس کی میموری آپ چھین لیں تو وہ دنیا میں آپریٹ نہیں کر سکتا. بالکل. تو ہسٹری ہماری کلیکٹیو میموری ہوتی ہے. تو قومیں جب تک اپنی ہسٹری کے ساتھ کنیکٹ کرتی رہتی ہیں تو وہ فیوچر پاسبلٹیز کو ایکسپلور کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں. اور ہمیں رول ماڈلز بھی ملتے ہیں. میرا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کو اس لیول پہ مین سٹریم کریں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کا نام لے کے انسپائر ہوا کریں اور ان کو ویسٹرن ہیروز کی طرف نہ جانا پڑے، کیونکہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. بالکل. تو کل ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے تھے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک میراکلس انداز میں ان کو نرچر کیا گیا. غار کے اندر ان کی والدہ ان کو لے کے گئیں، وہ سالہ سال وہاں پہ رہے، اور غار سے جب باہر آئے تو وہ جو پہلا سوال تھا جو انسانی شعور کو اٹھانا چاہیے کہ وہ طاقت کون ہے جس کو میں اپنا رب کہہ سکتا ہوں. واہ واہ، میرا رب کون ہے؟ میرا رب کون ہے، اس سوال کو آپ نے ایڈریس کیا. اور آپ نے یہ بتایا کہ ستارے، چاند، سورج یا جو بھی طاقت کے سمبلز ہیں، ان کے اندر غروب اور طلوع ہونے کا جو فینومینن ہے، چینج کا جو فینومینن ہے، تغیر کا جو فینومینن ہے، خدا تغیر سے بالا تر ہو سکتا ہے. تغیر والی اینٹیٹیز، چینج والی اینٹیٹیز خدا نہیں ہو سکتی. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا یوں ان کا ریلیجس پروفیٹک کریئر اس کا آغاز ہو رہا ہے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ آئیڈل ورشپ ہو رہی ہے، بتوں کو پوجا جا رہا ہے. اور بت تو ویسے ہی ایک سمبل آف ان ایکشن ہے، سٹیل میٹ کا سمبل ہے نا، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے بنیادی طور پہ. تو اب بہت سے واقعات ہیں ان کی زندگی کے اندر، لیکن ایک اہم واقعہ جو ہم بچپن میں بھی سنتے تھے، بڑا خوبصورت بھی تھا ایک لیول پہ، کہ جب ان کی کمیونٹی کے لوگ ایک جگہ میلے پہ جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ریگلز آؤٹ، وہ نہیں جاتے میلے کے اوپر، اور وہ پیچھے رک جاتے ہیں. اور وہ وہاں پہ جو جتنے بت ہیں وہ اس کے اندر مختلف نریشنز ہیں، مگر وہ ان بتوں سے ڈائیلاگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بت جواب نہیں دیتے. پھر ان کے آگے وہ کھانے کی چیزیں رکھتے ہیں، وہ کھاتے پیتے بھی کچھ نہیں ہے. پھر الٹیمیٹلی وہ ان بتوں کو توڑتے ہیں. یہ بت شکنی کی جو جرنی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو رہی ہے، وہ سارے بتوں کو سمیش کرتے ہیں اور بڑے بت کے ہاتھ میں وہ کلہاڑا دے دیتے ہیں. اور یہ ایک بہت زبردست قسم کا ایک میٹافور ہے وہ جو اپنی قوم کو دکھانا چاہتے ہیں. اب جب قوم میلے سے، کمیونٹی میلے سے واپس آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے خداؤں کو کس نے نعوذ باللہ توڑ دیا یا مرڈر کر دیا، اور بڑے خدا کے پاس وہ کلہاڑا ہے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کیونکہ پیچھے تھے تو ان سے یہ کانورسیشن ہوتی ہے کہ یہ کس نے توڑے ہیں، یہ تم نے توڑے ہوں گے، جو بھی وہاں پہ ڈائیلاگ ہوا ہوگا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اس سے پوچھیں، یہ جو بڑے اس کے ہاتھ میں، مطلب تو یہ ایک بنیادی طور پہ وہ ایکسپوز کر رہے ہیں ان کی سینس پرسیپشن کو کہ یار وہ چیز جو اتنی سٹیشنری ہے، جو سر و منہ انچ بائی انچ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، تم اس سے جو ہے اپنی ہوپس، امیدیں، اور اس سے تم خوف کھاتے ہو. مطلب یہ تمہارے خدا ہیں اصل میں. اب یہ جو سارا معاملہ ہے، اور اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات آپ کی بایوگرافی کے اندر ہمیں ملتے ہیں، مگر یہ وہ واقعہ ہے جو بیسس بنتا ہے اس دور کے حکمران، جو اس دور کا طاغوت تھا نمرود، اس کے دربار میں اب آپ کو پیش کر دیا جاتا ہے. کیونکہ اب آپ ایک مجرم ہیں اور آپ کے پر ایک بہت بڑی اس دور کی ایف آئی آر کٹ گئی ہے کہ آپ نے معبودان باطلہ کا جو ہے وہ تہس نہس کر دیا ہے، پاش کر دیا ہے. تو اس کے اوپر تو کوئی مقدمہ چلنا چاہیے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا، وہ جب نمرود کے دربار میں پہنچتے ہیں تو قرآن کے اندر بھی اس کے واضح اشارات اور آیات موجود ہیں کہ ان کا آپس میں ڈائیلاگ ہوتا ہے. اچھا. اور وہ کہتے ہیں کہ تمہارا خدا کون ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت سے آرگومنٹس دیتے ہیں، مگر ایک امپورٹنٹ آرگومنٹ جو آپ ایڈوانس کرتے ہیں وہ یہ ہے، میرا خدا وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور جو موت کو قائم کرتا ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے. سبحان اللہ. تو یہ نمرود نے کہا کہ یار یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. ہر آپ کو پتا ہے نا، فالس ڈیٹی، فالس گاڈ، فالس طاقت، وہ یہی سمجھتی ہے کہ زندگی اور موت کا میں مالک، لیکن زندگی اور موت کے مالک تو رب العزت کی ذات ہے. بے شک. تو نمرود نے کہا نعوذ باللہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. جیل میں سے اس نے 2 پرزنرز منگائے، 2 قیدی منگائے، ان کے پر جو بھی کرائمز ہوں گے ایک کو آزاد کر دیا، ایک کو اس نے قتل کروا دیا. تو اس نے کہا میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں. یہ تو نعوذ باللہ پھر میرا بھی خدائی کا کلیم ہے.
اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو برہانی آرگومنٹ ہے, وہ جو ریشنل آرگومنٹ ہے, اور جو اس دنیا کے سائنس کے اعتبار سے آرگومنٹ ہے, وہ ایڈوانس کر دیا. آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان. اور نمرود جو ہے, یہ سن کر قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ مبہوت ہو گیا, وہ ایک سٹیٹ آف شاک, ایک سٹیٹ آف بیولڈرمنٹ میں چلا گیا. کیا بات کی ہے. یعنی یہ بات بظاہر سادہ ہے, لیکن رب العزت کی اس طاقت کا اتنا بڑا سمبل ہے کہ اگر تم خدائی کے دعوے دار ہو تو یہ ہیلے بہانے تو تم نے کر دیے, 2 پرزنرز آف وار کو تم نے اپنے اپنے انجام تک پہنچا دیا, پھر تم یہ کر کے دکھاؤ. اور اس پر وہ ایک سٹیٹ آف شاک میں چلا گیا. اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے یہ آرگومنٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات بنائی ہے, یہ کوئی کلاک نہیں ہے کہ کلاک میکر نے کلاک بنایا اور پھر کلاک میکر علیحدہ ہو گیا اور کلاک خود بخود چل رہی ہے. نہیں, اور اس میں عقل والوں کے لیے نشانی, اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہے کہ رب العزت کی پرائم پارٹیسپیشن ایک ایک پروسیس کے اندر, اس کائنات کے اندر ہر وقت جاری ہے. رب العزت کی جو قدرت ہے وہ ہر وقت, رب العزت کے تصرفات ہر وقت جاری و ساری ہیں. وہ نعوذ باللہ علیحدہ نہیں ہے. یہ فلسفے کی بہت بڑی ڈیبیٹ ہے جس کو اس چھوٹے سے آرگومنٹ سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے ریزالو کر دیا. سبحان اللہ. اب وہ بڑا واقعہ ہوتا ہے, اور نمرود اور ان کے جو ڈائیلاگ کے بعد کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ نمرود کہتا ہے جی میں آپ کو سزا دوں گا. اب ہم آگے بڑھیں کوئکلی, اور یہ واقعہ جو ہے مذہبی تاریخ کا سب سے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے. بہت بڑی آگ جلائی گئی. جی جی, وہ کہتے ہیں میلوں لمبی, اور یہ واقعہ عراق کے اندر ہو رہا ہے. بائی دا وے لیٹس آلسو ریممبر کہ ہم عراق کی بات کریں. تو وہ میلوں لمبی جو ہے وہ آگ جلائی گئی, لکڑیاں منگوائی گئی. پوری اسٹیٹ کو کہا گیا کہ تم لکڑیاں لے کے آؤ. اور ہماری مسلم ٹریڈیشن اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ لوگوں نے جو فالس گاڈز کو مانتے تھے انہوں نے یہ منت مانی کہ میرا فلانا کام ہوگا تو میں اس نمرود والی آگ کے اندر لکڑیاں ڈسٹریبیوٹ کروں گا, جا کے اپنی طرف سے لکڑیاں پیش کروں گا. تو میلوں لمبی وہ لکڑیاں, اور پھر وہ دنوں تک وہ آگ کو جلایا گیا. اور اس آگ کی حدت ایسی تھی کہ فار کلومیٹرز وہ لوگ اس کی حدت سے خوف زدہ تھے, ڈر رہے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق کے اندر باندھا گیا. اس وقت سٹونز ہوتے تھے نا, جیسے پرانے وقتوں کی کیننز ہوتی ہیں, تو اس کے اندر ان کو باندھا گیا اور ان کو فائر کیا جائے گا اس آگ کے اندر, ان کو پھینکا جائے گا, کیونکہ کوئی شخص اس آگ کے قریب جا نہیں سکتا. آگ اتنی بڑی ہے. نمرود اپنے تخت کے ساتھ اور وہ سارے اپنی آرمی مصاحبین کے ساتھ موجود ہے. اب یہاں پر فیتھ کا الٹیمیٹ ٹیسٹ ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام تسبیحات میں مشغول ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام خدا کے ساتھ کنیکشن میں اور سائلنس میں ہے, لیکن وہ جو توکل کی معراج ہے جناب ابراہیم علیہ السلام, سکون ہے ایبسولوٹلی. اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی جتنی مخلوقات تھیں وہ حیران تھی, ششدر تھی کہ اس وقت ایک شخص ہے جو توحید کو مان رہا ہے. وہ یہی ہے, there is one God and there is one believer, اور اس بلیور کو آگ میں پھینکا جائے گا. ساری مخلوقات حیران تھی, ہماری ٹریڈیشنز یہ بتاتی ہیں. اور اس وقت جناب جبریل امین, ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ, جناب جبریل امین ایک ہیلپ بن کر جناب خلیل خدا کے پاس آتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اے ابراہیم, اس کو ہمارے صوفیاء نے حدیث کے لٹریچر نے سیلیبریٹ کیا اس واقعے کو, کہ وہ آتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جناب ابراہیم کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں, کین آئی ہیلپ یو. اب جبریل امین سمبل ہے بہت بڑا رب العزت کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس ذات کو مانتا ہوں جو میرے حال کو میرے خیال سے بھی پہلے جانتی ہے. سبحان اللہ, سبحان. مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. بے شک, بے شک. جو میرا ہیلپر ہے ہی نوز میں کس سٹیٹ میں ہوں, اور ہی ریفیوزز ٹو ٹیک اینڈ سیک ہیلپ فرام ایون حضرت جبریل علیہ السلام. یہ ہے ٹرو لیپ آف فیتھ, ٹرو لیپ آف فیتھ. اور آپ اور میں ہوتے, ہم مذہب کے اوپر بھی چلنا چاہیں تو کیلکولیشنز ہوتی ہیں نا, صحیح بات, مٹیریل کیلکولیشنز. ہمارا کیلکولیٹر لگا ہوا ہے, ریشنل کیلکولیشنز, عقل کی کیلکولیشن. یہاں سے عشق شروع ہو رہا ہے, یہ عشق کی معراج ہے. اور اقبال نے کہا ہے ہمیں بچا لو اس آگ سے. ایبسولوٹلی. اور اقبال نے کیا کہا ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل تو ابھی کیلکولیشنز کر رہی تھی, اور عشق جو ہے وہ عروج کی طرف اور وہ رب العزت کی جرنی کی طرف چلا گیا.
جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب پھینکا جا رہا تھا تو ایک چھوٹا سا پرندہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے, چڑیا فریاد کر رہی ہے. اس نے کہا کہ الہ العالمین مجھے اجازت دی جائے, میں یہ آگ جو ہے اس کو بجھانا چاہتا ہوں. یہ ہمارے صوفیاء کے لٹریچر کے اندر اس طرح کی ٹریڈیشنز ہیں, یہ اس کے اندر مورلز ہیں. تو کسی پرندے نے کہا کہ تم تو چڑیا ہو, بہت چھوٹی ہو, تمہاری چونچ میں کتنا پانی آئے گا, اور تم اس میلوں لمبی آگ کو تم بجھاؤ گی جا کے. تو اس نے کہا میری کیپیسٹی اتنی ہے, مجھ سے میری کیپیسٹی کے مطابق سوال ہوگا. میں اس جماعت میں شامل ہونا چاہتی ہوں جو جناب خلیل خدا کی جماعت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی پرندہ جو ہے چونچ کے اندر پانی کے قطرے لے کے اس آگ کی طرف ٹریول کر رہا ہے, آ رہا ہے, جا رہا ہے, جتنے قطرے, اور وہ بھی اپنی اس نے شہادت پیش کی. اب جناب خلیل خدا کو اس آگ کے اندر پھینکا گیا, اور اللہ کے براہ راست حکم سے وداؤٹ اینی اینجل, وداؤٹ اینی وسیلہ, اللہ کے ڈائریکٹ آرڈر سے اس آگ کو سلامتی والی ٹھنڈی آگ بنا دیا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر ٹھنڈی آگ بنا دیتے تو وہ سنو بھی ہوتی ہے نا, سنو تو لائف کا سمبل نہیں ہے, تو قرآن نے اس کو کہا کہ سلامتی والی ٹھنڈی آگ. اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو یوں بچایا گیا. ہماری ٹریڈیشنز یہ بتاتی ہیں کہ وہ آگ بجھتے بجھتے کئی دن لگے, یہ گھنٹوں کا معاملہ نہیں تھا. اور حضرت ابراہیم, اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ باندھے گئے تھے, بالکل ان کو منجنیق میں باندھ کے, آف کورس منجنیق میں ان کو باندھ کر فائر کیا گیا. میں ایک بات آج اپنے ویورز سے, آپ سب سے, ہم سب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر جناب خلیل خدا علیہ الصلوۃ والسلام حق کے لیے, توحید کے لیے یہ قربانی نہ دیتے, وہ ایک سورس آف انسپریشن بنے, تو ہم بدر نہ دیکھتے, ہم احد نہ دیکھتے, ہم خیبر نہ دیکھتے, ہم کربلا نہ دیکھتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سمبل ہے کہ جب توحید کی, خدا کی معرفت ہو جائے تو پھر کیلکولیشنز نہیں کرنی, پھر ریشنالٹی کو, عقلیات کو پیچھے کر دیں, اور پھر عشق کے راستے پہ چلیں. جب آپ عشق کے راستے پہ چلتے ہیں تو تب میریکلز ہوتے ہیں, اور توکل اپنا صرف خدا, تب خدا کی مدد نازل ہوتی ہے. فضائے بدر پیدا کر, اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو فرشتے, آج بھی اتر سکتے ہیں اگر وہ فضائے بدر ہو. خوبصورت, بہت. تو جناب ابراہیم علیہ السلام اس سے زیادہ ٹریبیوٹ ہمیں کرنا چاہیے, ہماری کلیکٹیو میموری میں ان کو سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے. ہم ریچولسٹکلی روز ان پہ درود بھیج رہے ہیں, مگر اللہ کرے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سارے ابراہیم. آمین آمین. بہت شکریہ فادر کاظمی صاحب, بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بتایا. یہ واقعہ پہلے بھی بہت دفعہ سنا ہے, لیکن جس طرح سے آپ نے بتایا وہ ایمان تازہ ہو گیا. بہت شکریہ جی.